اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الى آخر السورہ. وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 21ویں شب ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرے کی یہ پہلی رات ہے. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ قدر کی آیت ہے. اللہ کا ارشاد ہے، آپ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں قدر والی رات کیا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اور دوسری آیت اللہ کا ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، اور ہدایت کی بہت کھلی اور واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اور ہدایات اور رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے. رمضان کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے یہ صرف ایک اس کی وجہ ہے، وہ ہے اس مہینے میں قرآن کا آسمان سے نازل ہونا. لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر بیک وقت لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور رمضان سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن جو ہے نازل ہونا شروع ہوا. تھوڑا 23 سال میں پورا قرآن مجید نازل ہوا. لہذا قرآن کے سلسلے میں ہمیں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے. نمبر 1، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. قرآن کو اللہ نے روح قرار دیا ہے، یعنی جان. جس طرح ایک جسم اگر اس میں سے جان نکل جائے تو وہ مردہ ہے، اسی طرح امت قرآن کے ساتھ اگر جڑی ہوئی ہے تو وہ امت زندہ ہے، اور اگر قرآن سے اگر اس کا کوئی تعلق اگر نہیں ہے تو وہ امت زندہ ہوتے ہوئے ایک لاش ہے، یعنی وہ زندہ لاش ہے. آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ ہوگا تو ہم ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں اللہ کے پاس انعام اور اکرام کے حقدار بنیں گے. خدا نخواستہ قرآن سے اگر ہمارا تعلق اگر نہیں ہوگا تو میجورٹی میں ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن مردہ قوم کی طرح ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر جو حقوق ہے، قرآن کے ہم پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، کچھ ادھیکار ہیں اس کے، یعنی اس کے رائٹس ہے ہمارے اوپر. ان رائٹس اور ان حقوق کو جان کر اس کو ادا کرنے کی انشاءاللہ آج سے ہم کوشش اور عزم اور ارادہ کریں. نمبر 1، قرآن مجید کا پہلا حق مسلمان کے اوپر یہ ہے، تمام مسلمانوں کے اوپر، اس میں پڑھے لکھے نہ پڑھے لکھے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان، گاؤں کے شہر کے تمام لوگوں کے لیے ہے. ہر مسلمان پر قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے انشاءاللہ. نمبر 2، قرآن اگر سیکھے ہیں تو دوسرا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو ریگولر بیس پر روزانہ پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. ایسا نہیں کہ رمضان میں تلاوت کا اہتمام کیا اور رمضان کے بعد ختم کر دیا. نمبر 3، قرآن مجید کا تیسرا حق تمام مسلمانوں پر یہ ہے کہ جو تلاوت وہ کر رہا ہے اس کو سمجھ کر تلاوت کرنے کی فکر اور کوشش کرے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ مدرسہ الفرقان میں بعد رمضان کے قرآنک عربی کلاسز کے نام سے ایک کوشش کا آغاز کیا جائے گا. دعا کیجئے اور اس میں شرکت کی کوشش بھی کیجئے انشاءاللہ. نمبر 4 جو حق ہے قرآن کا مسلمانوں پر،
قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کی کوشش کریں. ایک آیت پڑھے لیکن عمل کے ساتھ پڑھیں. اور پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس قرآن کو، جس کو قرآن مجید میں خود کہا گیا ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت، گائیڈ لائنز اور مارگدرشن بنا کر بھیجا گیا قرآن ہے، تو پانچواں حق مسلمانوں پر قرآن کا یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی فکر، کوشش اور اہتمام کریں. لہذا آج کی رات میں اگر ہم قرآن کے ان حقوق کو سمجھ کر، جان کر، اس کے مطابق قرآن کے ساتھ اپنا معاملہ استوار کرنے کی اگر فکر، کوشش اور عزم، ارادہ اور شروعات کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کے لیے بڑا انقلابی قدم ہوگا. مجھے امید ہے کہ ان باتوں پہ آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے ہوئے عمل کی کوشش کریں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.